کہ فلم پروڈکشن ہے کیا، فلم کو پروڈیوس کرنا کیسے ہے، اسے کن لوگوں سے ملنا چاہیے، کن چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ امریکن صدر رونالڈ ریگن کو دیکھ لیں، اس کے پاس بھی جوش تھا، یقین تھا اور ساتھ ہی حکمت عملی بھی کہ کیسے اپنی طاقت کو استعمال کرنا ہے جس سے وہ نتائج نکل سکیں جو اسے چاہیے تھے۔ کوئی بھی عظیم فنکار، سیاستدان، فیکٹری مالک اٹھا کر دیکھ لے، ایک ہی بات آپ کو ملے گی کہ کامیابی صرف وسائل مل جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان وسائل کو منظم انداز میں استعمال کرنے سے ملتی ہے۔ کامیابی، اسٹریٹجی، حکمت عملی وسائل کو ایسے ہی منظم انداز میں استعمال کرنے کا نام ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک دروازہ ہے جسے آپ توڑ کر بھی کھول سکتے ہیں اور چابی کے ساتھ بھی۔ حکمت عملی کامیابی کے دروازے کو حکمت کے ساتھ کھولنے کا نام ہے۔ اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہم اس کتاب کے 7ویں اور 8ویں چیپٹر میں تفصیل سے بات کریں گے۔ چوتھا وصف، واضح اقدار، کلیئر ویلیوز۔ آپ کی ویلیوز، آپ کی اقدار وہ بنیادیں ہیں جنہیں سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں کیا اہم ہے، کیا ضروری ہے، ہماری زندگی کے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ یہی ہماری ویلیوز، ہماری قدریں طے کرتی ہیں۔ انہی اقدار کے ذریعے ہم زندگی کو بہتر اور پریکٹیکل بناتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو قطعاً یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ان کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ بسا اوقات فرد ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کے لیے ان کو بعد میں پشیمانی ہوتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کے لیے اپنے لاشعوری اعتقادات یعنی اپنی بنیادی اقدار کے بارے میں کلیئر، واضح نہیں ہوتے۔ آپ رونالڈ ریگن، جان ایف کینیڈی، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے بارے میں سوچیں۔ ان سب کے نظریات مختلف تھے، مگر بنیادی اخلاقی قدریں اور خود آگہی سب میں کامن تھی۔ مطلب وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے وہ کیا ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہم اس کتاب کے 18ویں چیپٹر میں اقدار کے متعلق غور کریں گے۔ آپ نے یقیناً یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ تمام خصوصیات، یہ تمام اوصاف ایک دوسرے کے ساتھ ہی پلتے بڑھتے ہیں اور ہر وصف دوسرے اوصاف پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا جنون پر بلیفز اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں۔ کیا یقین ہماری حکمت عملی میں جھلکتے ہیں؟ جی بالکل جھلکتے ہیں۔ کیا ہماری حکمت عملیاں ہماری بنیادی اخلاقی ویلیوز سے ہم آہنگ ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں۔ 5واں وصف، توانائی۔ باکمال کامیاب ترین لوگوں کو یہ فن حاصل ہوتا ہے کہ وہ ملنے والے ہر موقع کو اپنی مرضی اور اپنی پسند کی شکل دے لیتے ہیں۔ ہر موقع کو، ہر اپرچونٹی کو اپنی منزل کا سنگ میل بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے انرجی کی، توانائی کی۔ ان کامیاب لوگوں کی زندگی کو دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے انہیں بڑے اچھے موقع ملے، زندگی ان پر بڑی مہربان رہی۔ اگر آپ بھی یہی سوچنے والے انسان ہیں تو یہ ناکام انسان کی سوچ ہے۔ کامیاب لوگوں کو جو موقع ملتے ہیں وہ موقع موزوں تھے یا نہیں، مگر ان میں اتنی انرجی ہوتی ہے، ایسی توانائی ہوتی ہے کہ انہیں جو بھی موقع ملا اس کو انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا۔ کامیاب لوگ مواقع حاصل کرتے ہیں اور انہیں اپنی من پسند شکل دے دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں لگتا ہے حیرت انگیز مواقع کی بھرمار ہوتی ہے اور ساتھ ہی ناکافی وقت کا احساس بھی۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن میں جذبہ اور یقین دونوں ہوتا ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کو یقینی بنانے کی حکمت عملی بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ان میں اپنی اقدار کا واضح تصور بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں حوصلہ یا جسمانی توانائی نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ اپنی آگہی کی بنیاد پر کوئی ایکشن نہیں لے پاتے، ان کا علم، ان کا عمل نہیں بن پاتا۔ عظیم کامیابی کو جسمانی، ذہنی اور روحانی توانائی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کتاب کے 9ویں اور 10ویں چیپٹر میں ہم ان ٹولز کے بارے میں جانیں گے اور ان کا استعمال سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کے ذریعے جسمانی توانائی اور جوش و خروش میں فوری طور پر
اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ چھٹا وصف، متاثر کرنے کی قوت۔ تمام کامیاب لوگوں میں ایک قدر مشترک دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ مختلف پس منظر اور اعتقادات کے لوگوں سے تعلق یا رابطہ پیدا کرنا گویا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ یقیناً کوئی ایسا جینیس بھی ہوتا ہے جس کی کوئی ایجاد پوری دنیا کو تبدیل کر ڈالتی ہے۔ تاہم اگر کوئی جینیس اپنا سارا وقت کسی تنہا شکارگاہ میں صرف کر ڈالے تو ممکن ہے وہ ایک سطح پر کامیاب ہو بھی جائے، مگر زندگی کی کئی دوسری سطحوں پر ناکامی اس کا منہ چڑھاتی رہے گی۔ کینیڈی، ریگن اور گاندھی جیسے لوگ ہی حقیقی کامیاب ہیں کہ جن میں دوسروں کو متاثر کرنے کی بے تحاشا صلاحیت موجود تھی۔ ان بڑے لوگوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے ساتھ تعلق بنایا، ان کو متاثر کیا۔ عظیم ترین کامیابی وہ نہیں ہوتی کہ جو صرف دنیا کی سٹیج پر نظر آئے، بلکہ حقیقی ترین کامیابی وہ ہوتی ہے کہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے اور انسان کو زندہ جاوید کر دے۔ ہر انسان میں بنیادی طور پر یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جو تعلق قائم کرے وہ زندہ تعلق ہو، اس میں انرجی ہو، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہر کامیابی اور عروج ایک وقت پر بیکار لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتواں وصف، کمیونیکیشن کی صلاحیت۔ اس آخری بنیادی وصف کا ذکر ہم پہلے ہی کر آئے ہیں۔ یہ وہ وصف ہے کہ جو اس کتاب کا بھی مرکزی تھیم ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمارے کمیونیکیشن کی نوعیت اور خود اپنے ساتھ ہمارے تعلقات کی نیچر، یہ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی کی کوالٹی کو طے کرتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو زندگی کی جانب سے دیے گئے چیلنجز کو قبول کرنا سیکھ چکے ہوں اور اس تجربے کو خود سے اس طرح مربوط کرتے ہوں کہ انتہائی کامیابی سے چیزوں کو تبدیل کر ڈالتے ہوں۔ ناکام ہونے والے لوگ زندگی کی صعوبتوں کو حدود سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ کہ جو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے آتے ہیں، جو ہماری ثقافتوں کی تشکیل کرتے ہیں، ان میں کمیونیکیشن کی بے تحاشا صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تمام ہی کامیاب انسانوں کو آپ دیکھیں، وہ کسی تصور، کسی خواہش، کسی خوشی یا کسی مشن کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ کمیونیکیشن کی یہ صلاحیت ہے جو عظیم والدین، بڑے فنکاروں، مدبر سیاستدانوں اور باکمال استادوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کتاب کا ہر چیپٹر کمیونیکیشن ہی کی کسی نہ کسی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ ذہن اور جسم کو کس طرح طاقت دے سکتے ہیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ مؤثر انداز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے دوسرے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ زندگی سے آپ واقعی چاہتے کیا ہیں، جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے اسے کیسے دریافت کیا جائے، دوسروں سے کیسے مؤثر روابط قائم کیے جائیں، دوسروں کے ساتھ کیسے مؤثر ابلاغ کو ممکن بنایا جائے، دوسرے انسانوں کے مختلف رویوں کو سمجھنے کی صلاحیت خود میں کیسے پیدا کی جائے۔ جبکہ اس کتاب کا تیسرا حصہ زیادہ وسیع اور گلوبل تناظر میں ان معاملات کا احاطہ کرتا ہے کہ ہمارے رویے کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، تحریک دیتی ہے، ہم وسیع تر اور ذاتی سطح سے اٹھ کر کیا کردار سماج کے لیے نبھا سکتے ہیں، مطلب ہم کیسے مؤثر لیڈر بن سکتے ہیں۔ یہ کتاب لکھتے ہوئے میرا مطمع نظر یہ تھا کہ میں انسانی گروتھ پر ایک نصابی کتاب لکھوں جو انسان کے اندر ہو رہی تبدیلیوں اور جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ میں آپ کو ایسی مہارت اور حکمت عملیوں سے لیس کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے آپ جس چیز کو بھی تبدیل کرنا چاہیں اس کو تبدیل کر لیں، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کریں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ ایسا ہونا کیسے ممکن ہے۔ میں واضح انداز میں آپ کے لیے ایسے موقع پیدا کرنا چاہتا تھا جو آپ کی زندگی کے مشاہدے کی کوالٹی میں اضافہ کریں۔ میں آپ کے لیے کوئی ایسا ایکشن دریافت کرنا چاہتا تھا جسے آپ بار بار کرتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں اور اس سے ہمیشہ اپنی زندگی کے لیے
مفید نتائج پاتے رہیں۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ تحریر کیے جانے والے یہ سارے موضوعات اتنے وسیع ہیں کہ ان پر الگ الگ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ غرض میں آپ کو ایسی مکمل معلومات ہم پہنچانا چاہتا تھا جنہیں آپ زندگی کے کسی بھی میدان میں بآسانی استعمال کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب میں دکھائی دیں گی۔ جب کتاب کا مسودہ مکمل ہوا تو اس کے بارے میں ابتدائی آراء خاصی مثبت تھی۔ ایک بات البتہ سامنے آئی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے 2 کتابیں اکٹھی کر ڈالی، آپ انہیں علیحدہ کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک ابھی شائع کر دیں اور دوسری کو اس کے سال بھر بعد مارکیٹ میں لائیں۔ لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میں جلد از جلد اپنے قارئین تک زیادہ سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ معلومات پہنچانا چاہتا تھا۔ میں ان مہارتوں، ان ٹیکنیکس کو پٹاری سے ایک ایک کر کے نہیں نکالنا چاہتا تھا، لیکن میں خاصا پریشان ہو گیا کہ بہت سے قاری تو کتاب کے ان ابواب تک پہنچ ہی نہیں پائے جنہیں میں اہم سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے علم میں باقاعدہ لایا گیا کہ بعض مشاہداتی تجزیوں کے مطابق 10% سے بھی کم کتاب خریدنے والے افراد کتاب کا بمشکل پہلا ہی باب پڑھ پاتے ہیں۔ مجھے ان اعداد و شمار پر یقین نہیں آیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس قوم کے 3% سے بھی کم افراد مالی طور پر خود مختار ہیں، 10% سے بھی کم لوگ اپنے تحریری اہداف رکھتے ہیں، اور 35% امریکی خواتین اور بڑی تعداد میں مرد ایسے ہیں جو اپنی ظاہری شکل و صورت سے ہی مطمئن نہیں ہیں۔ امریکہ کی اکثر ریاستوں میں ہر 2 میں سے 1 شادی طلاق پر ختم ہوتی ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی ہی چھوٹی تعداد ہے جو اپنا خواب جیتی ہے، جو اپنا خواب تعبیر کی منزل تک پہنچانے کا یقین اپنے دل میں رکھتی ہے، کیونکہ خوابوں کے تعاقب میں نکلیں تو اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، مسلسل آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور یہ خصوصیت ایسی ہے کہ جو بہت ہی کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک ارب پتی بینکر سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے اگر آپ سے ایک نصیحت مانگی جائے، ایک مشورہ، تو وہ کیا ہوگا؟ اس بینکر کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے کہا کامیابی بہت ہی آسان ہے، اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے آپ کا فیصلہ، آپ اپنی زندگی سے چاہتے کیا ہیں، اور دوسری چیز ہے اس خواہش کو پانے کی کیا قیمت ادا کرنے پر آپ تیار ہیں۔ بس وہ قیمت آپ نے ادا کرنی ہے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا ہوا۔ یاد رکھیں، اگر آپ جو چاہتے ہیں اس کی جو قیمت ہے وہ ادا نہیں کرتے تو آپ وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ میری توجہ کا مرکز، فوکس وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی کوئی بڑی اور مرکزی تمنا ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ وہ زندگی سے چاہتے کیا ہیں، اور جو اپنی اس چاہت کی ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہیں۔ مجھے پتا ہے ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، کیونکہ دنیا میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو باتیں بڑی بڑی کر سکتے ہیں مگر اس قیمت کو ادا کرنے پر تیار نہیں جو کامیابی کی لازم قیمت ہوتی ہے۔ سو میرا آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، اس کتاب میں جو بھی مواد، ٹیکنیکس اور ٹول دیے جا رہے ہیں ان کو سنیں، سمجھیں، دوسروں کو اس میں شریک کریں اور انجوائے کریں۔ اس پہلے چیپٹر میں نے مؤثر ایکشن کی اہمیت پر زور دیا ہے، لیکن یہاں میں یہ بھی ضرور واضح کرتا چلوں کہ عمل، ایکشن لینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر ایکشن کئی بار ناکام ہوتے ہیں، کئی بار غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ جو لوگ آج تک کامیاب ہوئے ہیں ان میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، بدلے ہوئے حالات کے مطابق اپنے ایکشن بھی بدلتے ہیں۔ اس ساری مشق میں ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے وقت کہ جو اس کائنات کی سب سے قیمتی شے ہے، اور یہی قیمتی شے ہم سب کے پاس بڑی محدود مقدار میں ہے۔ اس مسئلے کا حل ایک ہے، ماڈلنگ۔ آپ غلطیاں کر کے کیوں سیکھیں؟ کتنے ہی کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے کئی غلطیاں کی، ان سے سیکھا، تو آخر ان کے تجربات سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے؟ کامیاب لوگ اپنی تکمیل کے لیے برسوں لگاتے ہیں، اگر آپ ان کی ماڈلنگ کریں، ان کو نقل کر لیں تو آپ اس ساری مشقت سے بچ سکتے ہیں۔ آج دنیا تیزی سے دوڑ رہی ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے
کہ خود غلطیاں کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کا طویل راستہ اختیار کرتے ہیں، یا پہلے سے ہی کامیاب لوگوں کی ماڈلنگ کرتے ہیں اور اس راستے پر چلتے ہیں جس پر کامیابی کا سفر تیز اور مختصر ہو سکتا ہے؟ آئیے اس کتاب کے ذریعے سے اسی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرق جو واقعی فرق ڈالتا ہے۔ زندگی کی یہ بات بھی عجیب و غریب ہے کہ اگر بہترین کے علاوہ کسی بھی شے کو قبول کرنے سے آپ انکار کر دیں تو اکثر اوقات وہ بہترین چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ ڈبلیو سمرسٹ ماہم۔ وہ ہائی وے پر 50 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ سڑک کے کنارے کسی چیز پر اس کی نظر تھوڑی دیر کے لیے پڑی، اور جب اس نے مڑ کر اپنے سامنے دوبارہ دیکھا تو رد عمل کے لیے اس کے پاس بس مشکل سے 1 سیکنڈ تھا۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے آگے جاتا ہوا ٹرک غیر متوقع طور پر اچانک رک گیا تھا۔ فوراً ہی اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے موٹر سائیکل کو زمین پر گرا دیا کہ وہ پھسل جائے، اور یہ پھسلن یوں دکھائی دی جیسے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال انتہائی آہستہ رفتار سے اس کی موٹر سائیکل ٹرک کے نچلے حصے سے جا ٹکرائی۔ اس کے موٹر سائیکل کے پٹرول کا ڈھکن کھل گیا اور صورتحال بد سے بدتر ہو گئی۔ تیل بکھرا اور پھر آگ لگ گئی۔ وہ جب ہوش میں آیا تو ایک ہاسپٹل میں تھا۔ بے پناہ تکلیف، ہلنے جلنے سے معذور، سانس لینے میں مشکل۔ اس کے جسم کا 3/4 حصہ بری طرح جل چکا تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ زندگی کی جانب واپس لوٹ آیا اور اپنے بزنس کیریئر کی ابتدا کی، مگر ابھی اس کا امتحان پورا نہیں ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک اور حادثہ اس کے ساتھ ہوا۔ ہوائی جہاز کے ایک کریش سے اسے پوری زندگی کے لیے کمر کے نچلے حصے کو مفلوج ہونے کی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ یاد رکھیے، ہر انسان کو زندگی میں بڑے چیلنجز کا ایک نہ ایک وقت ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہم اپنے سارے وسائل جھونک ڈالتے ہیں۔ اس وقت زندگی نامناسب سی لگتی ہے۔ اس وقت ہمارا عقیدہ، ہماری اقدار، ہمارا صبر، ہماری خدا ترسی، ہماری ثابت قدمی، غرض ہماری ہر شے ہمارے بس سے باہر ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ان کڑے لمحوں کو بہتر انسان بننے کے موقع میں بدل دیتے ہیں، دوسرے بہت سے زندگی کے انہی تجربوں کے ہاتھوں خود کو تباہ کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کبھی حیران ہوتے ہیں کہ زندگی کے چیلنجز پر انسان جس طرح رد عمل دیتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو بہرحال اس فینومینن پر بڑا حیران ہوتا ہوں۔ اپنی زندگی میں اکثر میں اس بنیاد سے متاثر ہوا ہوں جو انسانی رویوں کی نشو نما کرتی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے ہمیشہ ہی یہ دریافت کرنے کا جنون رہا ہے کہ بعض افراد اپنے ہی جیسے دوسرے افراد سے اتنے مختلف کیوں ہوتے ہیں۔ ایک لیڈر یا کامیاب آدمی کو کیا چیز جنم دیتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ رکاوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود بے پناہ پر لطف زندگی گزارتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی مایوسی، غم، غصے، ڈپریشن سے عبارت ہوتی ہے؟ آئیے ایک اور شخص کی کہانی آپ کو سناؤں، اس کے بعد ان دونوں لوگوں کے درمیان موجود فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آدمی کی زندگی بہت جگمگاتی اور چکا چوند کرتی دکھائی دیتی ہے۔ بے پناہ دولت مند، کمال کا ذہین، ایسا فنکار جسے بے تحاشا لوگ چاہتے تھے۔ 22 سال کی عمر میں وہ شکاگو کی مشہور سیکنڈ سٹی کامیڈی ٹروپ کا کم عمر ترین رکن تھا۔ جلد ہی وہ شو کا جانا پہچانا سپر سٹار بن گیا۔ فوراً بعد نیو یارک میں زبردست تھیٹریکل ہٹ کے نتیجے میں وہ پچھلی صدی کی 7ویں دہائی کا ٹی وی کا کامیاب ترین فنکار بن گیا۔ پھر اس نے موسیقی کی طرف چھلانگ لگائی اور وہاں بھی حیرت انگیز کامیابیاں اس کا مقدر بنی۔ درجنوں تعریف کرنے والے دوست، بہترین اعلیٰ کامیاب شادی، نیو یارک شہر
اور مارتھاز وائن یارڈ میں شاندار گھر. لگتا تھا کہ اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کا وہ طالب رہا.